وہ عورت روز اس نوجوان کو دیکھا کرتی تھی، لیکن وہ بغیر اس کی طرف دیکھے سر جھکا کر اس کی گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے میں کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن اتنا خوبصورت تھا کہ اسے دیکھتے ہی وہ عورت اپنا دل دے بیٹھی، اور اب چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح وہ نوجوان اس پر نظر الفت ڈالے، لیکن وہ اپنی مستی میں مگن سر جھکائے زیر لب کچھ پڑھتا ہوا روزانہ ایک مخصوص وقت پر وہاں سے گزرتا اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اس عورت کو اب ضد سی ہو گئی تھی، وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا کیونکہ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت عورت تھی، خوبصورت اتنی کہ جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اس سے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ اسے حیرت تھی کہ وہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ بس پھر کیا تھا، اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی۔ وہ کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے۔ اس نوجوان کا غرور توڑنے کے لیے وہ کوئی ترکیب سوچنے لگی۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس کی شیطانی دماغ میں ایک منصوبہ بن گیا، اس سے وہ اس نوجوان کو اپنے گھر بلا سکتی تھی اور اپنی خواہش بھی پوری کر سکتی تھی۔ نوجوان کو پھانسا جا سکتا تھا اور پھر وہ نوجوان اس کی بات مانے بنا رہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس عورت کے دل و دماغ پر شیطان غالب آ گیا، وہ اس عورت کو بار بار اکسا رہا تھا۔ اس طرح وہ عورت برائی کی طرف مکمل طور پر مائل ہو چکی تھی۔ وقت ضائع کیے بنا وہ اپنا مقصد پورا کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹا بات سنو، تم سے ایک کام ہے، میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے، شاید مالکن کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے۔ لڑکے نے جواب دیا، ٹھیک ہے ماں جی، آپ ایسا کریں اپنی مالکن کو دروازے پر بلا لیں، میں بات سن لیتا ہوں۔ عورت بولی، بیٹا اس کی کچھ مجبوری ہے، وہ گھر سے باہر نہیں آ سکتی، آپ گھر کے اندر آ جائیں۔ کچھ دیر کے لیے اس نوجوان نے کچھ سوچا، پھر اس عورت کے ساتھ گھر کے اندر چلا گیا۔ اس لڑکے کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ بیچارہ لڑکا اپنی فطرتی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر آ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ مالکن شاید کوئی بوڑھی عورت ہے اور اپنی کسی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے قاصر ہے۔ نوکرانی نے اسے کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر باہر چلی گئی۔ لڑکا کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ حسین عورت اس کمرے میں داخل ہوئی۔ نوجوان نے بے اختیار اپنی نگاہیں جھکا لی کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت خوبصورت تھی۔ اس نوجوان نے پوچھا، بی بی آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ وہ عورت دیوانہ وار اس لڑکے کو دیکھے جا رہی تھی۔ شیطان اپنا کام دکھا رہا تھا۔ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا، میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں ایک بار تمہیں حاصل کر لوں، میرے قریب آؤ، میں نے تمہارا بہت انتظار کیا ہے۔ نوجوان یہ بات سن کر کانپ گیا اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ ایسا کرنا غلط ہے اور بدکاری بہت بری چیز ہے، انسان بری طرح بھٹک جاتا ہے۔ اس لڑکے نے عورت کو بہت سمجھایا مگر اس عورت کے دل و دماغ پر شیطان سوار تھا۔ وہ ہر صورت اس لڑکے کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کا پلان کامیاب ہونے جا رہا تھا اور جس بات کا وہ کئی دنوں سے انتظار کر رہی تھی آج اس کی وہ خواہش بھی پوری ہو جاتی۔ وہ حسین عورت لڑکے کی طرف بڑھی اور بولی، یا تو تم میری خواہش پوری کرو گے یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم زبردستی میرے کمرے میں داخل ہوئے ہو اور میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس عورت نے اپنے سینے سے باریک کپڑا تھوڑا پھاڑ دیا۔ نوجوان گھبرا کر پیچھے ہو گیا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اسے اپنی عزت بھی محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس عورت کی بات مان کر اس کی خواہش پوری کرتا تو بدکار کہلاتا اور گنہگار بن جاتا، اور اگر اس کی بات ماننے سے انکار کرتا تو لوگوں کی نظر میں برا اور بدکردار ثابت ہوتا اور لوگ اسے جان سے بھی مار دیتے، جبکہ وہ لوگوں میں معزز اور عزت دار تھا۔ اس عورت کی دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ لڑکا اس کے جال میں بری طرح پھنس چکا ہے، اب جلد ہی اس کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور خود کو بے لباس کرنے لگی۔ وہ لڑکا ایک عجیب مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں اس پر ایسا الزام لگ جائے اسے یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ وہ لڑکا دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی تو اس کے ذہن میں بچاؤ کی ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے عورت سے کہا، ٹھیک ہے میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا ورنہ میری عزت اور شرافت داغدار ہو جائے گی۔ بہت سوچ سمجھ کر اس نے اپنے ترکیب پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ عورت جو کہ مکمل بے لباس ہو چکی تھی تیزی سے اس لڑکے کی
جانب بڑھی کہ اس نوجوان کو اپنی باہوں میں بھر لے، لیکن لڑکا تھوڑا پیچھے ہٹ گیا۔ عورت کو اب غصہ آنے لگا، وہ چیختے ہوئے لڑکے کی جانب لپکی اور بولی، میں جل رہی ہوں، جلدی کرو۔ لڑکا بولا، ٹھہرو، مجھے بیت الخلاء کی حاجت محسوس ہو رہی ہے۔ عورت نے اسے بیت الخلاء جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، جاؤ، اس طرف بیت الخلاء ہے۔ اس نوجوان نے اندر جا کر اپنی منصوبے کے مطابق بہت سی غلاظت اپنے جسم پر ملنا شروع کر دی۔ بدبو سے اس کا سارا بدن بھر گیا، اس کی اپنی حالت بھی غیر ہونے لگی، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ نوجوان اسی حالت میں اس عورت کے پاس آیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی، تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اس عورت کا دماغ غلاظت اور بدبو سے پھٹا جا رہا تھا۔ نوجوان فوراً اس عورت کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا واپس مدرسے چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق پڑھنے بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہا، آج تم میں سے کسی کے کپڑوں سے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم نے خوشبو لگائی ہے؟ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی تک بدبو نہیں گئی اور استاد جی طنز کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد استاد نے پھر پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے، لیکن وہ نوجوان خاموش رہا۔ آخر استاد نے ایک ایک کر کے سب کو بلایا اور خوشبو سونگنے لگا۔ اس نوجوان کی باری آئی تو وہ بھی سر جھکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگا تو وہ خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی۔ استاد نے کہا، تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟ نوجوان رو پڑا اور وہ کہنے لگا، بس استاد جی، اب اور شرمندہ نہ کریں، مجھے پتہ ہے میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اس نوجوان نے سارا واقعہ استاد کو سنایا۔ استاد نے کہا، میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے ہی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگی۔ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے خود کو گندگی لگانا پسند کیا، لیکن اللہ نے اس گندگی کو ایک ایسی خوشبو سے بدل دیا جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں اس نوجوان کے کپڑوں سے ہمیشہ وہ خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ ہم سب مسلمانوں کو اللہ پاک ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، یہ ایک بہت ہی پیارا قصہ تھا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ میرے اس YouTube چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔